اللہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک زمانہ تک دعوت ہے. یہ دعوت ام الحسنات ہے. بنگالی زبان میں کہتے ہیں مہاکاج. سنا ہے نا؟ بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں. ہمارے پشتو میں بہت دیر لوئی کار دے، اللہ دیر لوئی کار دے. اردو والے تو جانتے ہی ہیں، انگریزی والے بھی جانتے. ام الحسنات یہ ایک بڑا کام. تو اس میں جب لگے رہیں گے، دعوت کا زمانہ ہو، تعلیم کا زمانہ ہو، ذکر کا زمانہ ہو، عبادت کا زمانہ ہو، خدمت کا زمانہ، یہ تو صفات ہے. اس کو لانا ہے، اپنے اندر لانا ہے، گھر میں لانا ہے، پڑوس میں لانا ہے، ملک میں لانا ہے، بڑے اعظم میں لانا ہے، ساری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے. پھر بھی کہا یہ کافی نہیں، بھائی اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں قیامت تک کے آنے والے سارے زمانے، قیامت تک کے آنے والے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہے نہیں؟ آپ کا بھائی ہو، اس کو دکھ پہنچے، اس کو کوئی مارے، آپ کتنے پریشان ہو. یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی خیر خواہی میں لگے رہے. خیر خواہی. سارے دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں. سارے دنیا کے مسلمان ہمارے اسلامی بھائی ہیں. ساری دنیا کے اس وقت کے 8 ارب کم و بیش انسان حضور کی امت. اللہ، حضور کی امت، اللہ اتنی بڑی بات ہے. امت اجابت، حضور کی امت ہے. اچھا، ہم تو حضور کی امت ہی ہے. حضور والا کام ہمارا کام، اس میں لگے رہیں گے. جو وقت بچے گا تو ہم پھر دنیا کو دیں گے. ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم دنیا ہمارے لیے ہے. آپ دیکھو گے کہ اگر آپ اس کام میں لگے رہیں گے تو آپ کو تو بہت کچھ ملے گا. وہ جو دعوت والا زمانہ، تعلیم والا زمانہ، اس میں دنیا کی کتنے فائدے ہیں. آخرت تو خیر جو ہوگا تو ہوگا. اپنے آپ کو سب میں گھٹیا سمجھیں گے. تواضع است دلیل رسیدگان کمال، کہ چو سوار و بمنزل رسد پیادہ شود. آپ بڑے اونچے درجوں پہ گئے، بہت اعلیٰ مقام پہ گئے، ٹھیک، اللہ لے جائے، سب کو لے جائے. لیکن آپ نے جو یہ اتنا بڑا کمال حاصل کیا، صفات کی وجہ، دعوت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، خبر جنت کا. حضور نے فرمایا خبر. یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رات کو روتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، صحیح یقین سے دیتے ہیں حضور کی طرف، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس سے اخلاق درست نہ ہو تو سارے اعمال میں فرق ہے. ہم نے اخلاق کو لانا تاکہ ساری دنیا میں دین چمکے. اور جب تک ہمارے اخلاق ٹھیک نہ ہو تو یاد رکھے دین نہیں دنیا میں پھیلے. یہ ہم دھوکے میں
پیسوں نے ہمارے دل کو کالا کر دیا، ہماری زبان کو خراب کر دیا۔ یہ غلط یقین کی وجہ ہے۔ یقین غلط ہوگا تو کیا دنیا میں فساد پھیلے گا۔ یقین کو بنانا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو سمجھو، اللہ کو ساتھ لے لو، سمجھو اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ مخلوقات کے بغیر اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایسا کمزور زمانہ ہے، یقین کی غلطی کمزوری کی وجہ سے سب چوری میں لگے۔ دفتر میں جاتے ہیں، اب یہ نام رشوت لیتے۔ کیوں رشوت لیتے؟ ہمارے ہاں میٹر کو بند کرتے، بھائی میٹر سے آپ بند کیا۔ میں نے تو مفتی صاحب سے سنا تھا 22 کروڑ عوام کا حق آپ پہ آ گیا۔ انہیں مجھ سے کون پوچھے گا؟ یہ کہتے ہیں نا آپ تو پاکستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں۔ یہ غلط یقین، کمزور یقین کی وجہ سے کتنی مصیبتوں میں اور گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یقین کو بنانا ہے، مخلوق کی یقین ہٹاؤ اور اللہ کی ذات پہ اپنے یقین کو لاؤ۔ دین کو ہم لوگوں نے بدنام کیا، اللہ مسلمان کو مسلمان کر دے، ہاں مسلمان ہو جائے۔ جو صفات ہے، یقین، عمل، اخلاق، معاملات، ان صفات پہ ہم نے آنا ہے، اور ان صفات کی برکت سے دین دنیا میں پھیلے گا۔ یقین، عمل، اخلاق، آنا جانا رکھو، دوستی رکھو، سب کچھ ہے ہماری اسلام میں ہے، شریعت میں دین، لیکن گھر کا پردہ ختم نہ کرو۔ یہ میرا بڑا گہرا دوست ہے، اس سے میرے گھر کا بھی پردہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیونکہ چوری اگر سونے کی ہو تو پیٹ میں ڈالنے کے لیے نہیں، سونے کی چوری کیوں جی؟ احتیاط کریں گے نا۔ توبہ استغفار، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں بہت روسیہ ہوں۔ یہ لوگ خدا کو بہت پسند، ان کے چہرے چمکے گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی اس لیے ہے کہ ہم اس میں اپنے یقین بنائیں، اپنے اعمال بنائیں، اپنے اخلاق بنائیں، اپنے معاملات۔ اسی کے لیے تو آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بھیجے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لفظ کو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ بھائی جب بھیجے گئے ہیں تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد 82 دن کے بعد مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 82 دن کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرماتے۔ ہم اس کو پھیلائیں گے تو گھروں پہ آ گئے، سامانی سفر کیا تو 10,000 کی قبریں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، سرزمین حجاز میں ملتی ہیں۔ 1,15,000 صحابہ کرام ساری دنیا میں، اللہ ان کو کروڑوں درجات بلند فرمائے۔ اگر وہ نہ جاتے ہم کیا کریں؟ کتنے احسان، ہم کہیں کافر مر جائے یا مسلمان مارا کیا، میرا کاروبار چلے، میرے یہ دفتر چلے، میرا یہ نہیں۔ صحابہ کرام کہے نہیں، ہمیں فاقے ہوں،
آئیں گھر میں جو بھی کچھ ہو، مگر ہم تو حضور کی امتی ہیں، حضور والا کام ہمارا کام ہے، اسی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس لیے ہم کرتے رہے۔ بڑے ہوشیار ترین لوگ تھے اور خبروں میں ہے 1400 سال ہو گئے، یا آپ سب کے نیکیاں ان کے عمل نامے میں۔ تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، ہمت کرو، اس کے لیے 4 مہینے کم سے کم ہے، ویسے تو زندگی کا پورا سودا کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ماشاءاللہ۔